اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایثار کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ ایثار انسانی شخصیت کا ایک وصف ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کی صلاحیت دی ہے، یہ وہ فطرت میں لے کر آیا ہے۔ لیکن یہ صلاحیت کس طرح پروان چڑھتی ہے، کس طرح قائم رہتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو ہم آئندہ چند جملوں میں واضح کریں گے۔ ایثار اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا اور ہم ایثار پر قائم نہیں رہ سکتے جب تک ہمارا آخرت پر پکا یقین نہ ہو اور ہمارے اندر حقیقی طور پر انکسار موجود نہ ہو۔ عاجزی اور انکسار یہ صفت پیدا کیے بغیر ایثار پر قائم نہیں رہا جا سکتا۔ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر دوسروں کی ضروریات، دوسروں کے خیالات، دوسروں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اوپر جبر کریں، یہاں تک کہ اپنی ضرورت کو روک کر، اپنے احساس کی قربانی دے کر اور بعض اوقات اپنے وقار کی قربانی دے کر بھی ہم دوسروں کے کام آتے ہیں۔ یہ چیز ایثار ہے اور یہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب ہمارے اندر انکسار موجود نہ ہو، اور انکسار جو ہے وہ بندگی کا عنوان ہے۔ اگر ہمارے اندر انکسار نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، تو ہم حقیقی معنی میں خدا کے بندے نہیں ہیں۔ جب ہم اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری ہر چیز کو اپنی قدرت کی گرفت میں لیے ہوئے ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی گرفت سے باہر ہو۔ ہم اس کے ہر پہلو سے محتاج ہیں، ہماری ہر چیز اس کی گرفت میں ہے اور ہم کوئی کام بھی اس کے، اور ہمارا ایک ایک سانس اور ہمارا ایک ایک عمل اس کی دی ہوئی توفیق، اس کی دی ہوئی صحت پر منحصر ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر حقیقی انکسار پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر حقیقی عاجزی پیدا کرتی ہے۔ یہ عاجزی خدا کے مقابلے میں ہے۔ خدا کے عظمت اور ہمارا محتاج ہونا، یہ دونوں چیزیں جب ہمارے اندر داخل ہوتی ہیں تو ہمارے اندر ایک عاجزانہ رویہ اور لب و لہجہ پیدا کرتی ہیں۔ یہی عاجزانہ لب و لہجہ اور رویہ جو ہے جب انسانوں سے متعلق ہوتا ہے تو یہ ایثار میں بدل جاتا ہے۔ اس کے بعض پہلو ایثار کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں اور ہم ایثار کرتے ہیں۔ ایثار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کام آنے والے ہیں، دوسروں کا لحاظ رکھنے والے ہیں، دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو نقصان بھی اگر اٹھانا پڑے تو پیچھے رکھنے والے ہیں۔ یہ چیز ہے جو ایثار ہے۔ اور ایثار کی اہمیت اس لیے ہے کہ دین نے بہت سارے ہم سے تقاضے کیے ہیں۔ پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کے کام آؤ، دوسروں کا محتاجوں کی مدد کرو، یتیموں کا خیال رکھو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس وقت تک نہیں کی جا سکتی اور حقیقت میں ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا اگر ہمارے اندر واقعی ایثار کا جذبہ موجود نہ ہو۔ پھر ایک اور چیز ہے، مسلمان کی حیثیت سے دین بھی ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے اور بعض اوقات یہ صورت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ ہمیں دین کی خاطر اپنا مال نکالنا پڑتا ہے، دین کی خاطر اپنے جانوں کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ایثار کے جذبے کے بغیر ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایثار اصل میں دین پر عمل کرنے کے لیے ایک ضروری وصف ہے اور اس کے پیچھے انکسار کی اصل حقیقت موجود ہے۔ ایثار کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں اصل میں خدا سے جڑنا پڑتا ہے اور دنیا سے ہٹنا پڑتا ہے۔ اگر ہم دنیا سے جڑے رہیں اور دنیا کے مفادات سے جڑے رہیں تو یہ چیز ہمارے ایثار کو ختم کر دیتی ہے۔ ہمارے اندر جو ایثار کا جذبہ ہے وہ خدا کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ جڑنے سے طاقتور ہوتا ہے اور دنیا کے ساتھ اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ جڑنے سے وہ کمزور پڑتا ہے۔ تو خدا کے ساتھ تعلق ایثار کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں آخرت سے جڑنے والا، خدا سے جڑنے والا بنائے اور ہم حقیقی ایثار کے جذبے سے سرشار ہو کر خدا کے دین کے اور انسانوں کے ان تقاضوں کو پورا کر سکیں جو ہم پر دین کی روح سے عائد ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔